ISPR کی پریس ریلیز جو ہے وہ ملک صاحب نے بھی پڑھی, میں نے بھی پڑھی. اس میں ایک چیز بہت کلیئر ہے. ہماری پاک فوج نے کہا کہ جی ہمارا کام الیکشن کرانا تھا, ہم اس میں پارٹی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا, ہمیں تو جو سیکیورٹی کی ذمہ داری دی گئی تھی ہم نے وہ پوری کر دی. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو بھی گند ہے اس میں فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں, چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں, یہ اس ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں نا, جن کی وجہ سے یہ سارا کیوس پھیلا اور پھیلے گا اور پھیل رہا ہے, مزید پھیلے گا. ٹھیک ہے نا, ابھی 47-45 پہ ہم اڑے میں, ابھی بہت کچھ اور سامنے آئے گا. یہ جتنا کچھ اپلوڈ کریں گے اتنا یہ زیادہ امبیرس ہوں گے, اتنے زیادہ ان کی چوریاں کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے, یہ 100 جھوٹ بولیں گے. مجھے ڈر یہ کہ یہ 100 گنڈے نہ کھائیں, کیونکہ گنڈے کے ساتھ پھر کچھ اور بھی کھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور انہیں کرنا پڑے گا ایسے. فوج نے تو کہہ دیا کہ ہمارے کام سیکیورٹی تھی, ہم نے کر دی. ہمارا کیا تعلق, یہ جانے جنہوں نے الیکشن کرائے. الیکشن کمیشن سولو ذمہ دار ہے اس چیز کا کہ وہ الیکشن صحیح کراتا. ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری چیز سن لیں, یہ ابھی جو انہوں نے کہا کہ جی اسپیکر جو ہے وہ تو آزاد ہے, وہ جو مرضی کہے یہ کہے. اگر اتنا ہی ہوتا نا, یہی سے ہماری عدالتوں کے تو 2 نمبری 2 چہرہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسپیکر جو کہے وہ کرے, ایک طرف ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر وہ کہتے ہیں اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اگر میرا اسپیکر اچھا بولے تو وہ تو ٹھیک ہے, تمہارا اسپیکر ٹھیک نہ بولے تو اس پہ آرٹیکل 6 لگ جائے گا. اچھا آرگومنٹ کیا, ٹھیک ہے نا, یہ پی ٹی آئی کا آرگومنٹ تھا تب بھی کہ اسپیکر کو آپ نہیں عدالت میں لے جانا. آپ نے تب تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ جی ابھی تازہ ترین کا کہ اصل پرابلم کیا ہے. اصل پرابلم ہے نظریہ ضرورت. نظریہ ضرورت ہے بھٹو کو پھانسی دے دو, نظریہ ضرورت ہے بھٹو کو معصوم قرار دے دو, نظریہ ضرورت ہے نواز شریف کو سزا دے دو, نظریہ ضرورت ہے تو گھر جا کے معافی مانگ کے پیری پہ کے معافی لے لو. ٹھیک ہے, نظریہ ضرورت ہے حسین حسن کو پاکستان نہ آنے دو, وہ بیچارے اپنی والدہ کے اس پہ نہیں آ سکے. دکھ ہے مجھے اس بات کا, یہ تکلیف دہ بات تھی کہ وہ نہیں آ سکے کیونکہ نظریہ ضرورت تھا اس نے. اب نہیں ہے تو اب وہ آ سکتے ہیں, اب عدالتیں معافی مانگ لیں گی. نظریہ ضرورت کیا ہے, ان کی معمری تھی, ان کی ضرورت تھی, انہوں آنا نہیں تھا انہوں نے. نہیں, میں کچھ اور بات, میں عدلیہ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ وہ عدلیہ نے ایک دیوار کھڑی کی نا کہ وہ نہیں آ سکے. وہ پولیٹیکل فگر نہیں ہے بھائی, وہ کیوں آ کے یہاں پہ ذلیل ہوتے پھریں. وہ اپنے کاروباری لوگ ہیں, وہ اپنے کاروبار کو دیکھیں, وہ کیوں اپنے آپ کو خراب کریں. ٹھیک ہے, نظریہ ضرورت. پھر آپ ایک لطیفہ سنو, ہر ادارہ ملک صاحب ایک ہی قانون کی نا, آئین کی اپنی اپنی ڈیفینیشن دیتا ہے. سپریم کورٹ کہتا ہے الیکشن ایسے ہونے چاہیے, صدر کہتا ہے الیکشن ایسے ہونے چاہیے, الیکشن کمیشن کہتا ہے الیکشن ایسے ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں الیکشن ہونے نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں یا نہیں ہونے چاہیے یا ہونے چاہیے تو پھر ایسے ہونے چاہیے, جس کا کام ہے وہ کہتے ہیں ایسے ہونے چاہیے. سیاستدان کہتے ہیں الیکشن ایسے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی ہم ایک چیز کے اوپر ہی متفق نہیں ہیں. اور یہ نظریہ ضرورت ہمیں لے کے بیٹھ گیا. عظمیٰ رومی صاحب قسم سے, اگر پہلے دن ہماری عدالتیں اس نظریہ ضرورت کا توق اپنے گلے میں نہ ڈالتی تو شاید آج ہم کسی اور جگہ کھڑے ہوتے. ہم نے ہر نظریہ ضرورت کے تحت ان عدالتوں نے آمروں کو, ڈکٹیٹروں کو رستے دیے. ان عدالتوں نے نظریہ ضرورت کے تحت سیاستدانوں کو ذلیل کیا. کبھی بھٹو کو پھانسی لگی, کبھی یوسف رضا گیلانی کو ہتھکڑیاں لگی, کبھی نواز شریف کو ہتھکڑیاں لگی, کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہتھکڑیاں لگی, کبھی آصف علی زرداری جیل کے اندر رولتا رہا, کبھی عمران خان کو جیل کے اندر بند کر کے آپ کرتے رہے. اور پھر کہتے ہیں ہم بڑے انصاف پسند ہیں. ہسٹری دیکھو, خالی مظاہر نقوی کا کیوں رونا رہوں میں تو اپنے نظام عدل کا رونا پہلے دن سے آج تک رہوں گا. نظریہ ضرورت کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور جو عدالتیں ہیں ان کا کام چونکہ تشریح کرنا ہے, قانون کی تشریح کرنا ہے, جو موجود آئین اور قانون ہے اس کی تشریح کرنا ہے, تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. آئین اور قانون میں اپنی ایک تشریح نکال لینا جو جس کا آئین اور قانون سے تعلق نہیں ہوتا, وہ ہمیں نظریہ ضرورت کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے کہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک بات کی ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ان کو سخت سزا دی جانی چاہیے. کیا یہ ایک مفاہمت کی طرف ایک سٹیپ ہے, یا ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مفاہمت نہیں ہے, یہ آگے کنفرنٹیشن کی طرف جائے گا؟ اسٹے ٹیونڈ.